امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ کی جلد 1 صفحہ 27 پر یہ بات لکھتے ہیں، اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے ماننے والوں میں سب سے بہتر اور افضل کون لوگ ہیں، تو یہودی کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے اصحاب۔ عیسائیوں سے پوچھو، عیسیٰ علیہ السلام کو جب اٹھا لیا گیا تو ان کے بعد جو آنے والے لوگ ہیں ان میں سے افضل کون ہیں، تو عیسائی کہتے ہیں اصحاب عیسیٰ۔ لیکن اس بدبخت قوم سے پوچھا جائے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے برے لوگ کون تھے، یہ کہتے ہیں صحابہ محمد۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب خلق و افعال العباد میں لکھا ہے، لا ابالی صلیت خلف الجہمیہ والرافضی ام صلیت خلف الیہودی والنصرانی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے کسی رافضی یا جہمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں یا یہودی اور عیسائی کے پیچھے پڑھ لوں، یہ دونوں ایک ہی۔ کتنا بڑا جرم ہے کہ ان لوگوں کو کافر کہا جائے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد زندگی کے آخری سانس تک اسلام کے لیے میدانوں میں لڑتے مرتے رہے، جنہوں نے سب کچھ رسول اللہ پر قربان کیا۔ ابو داؤد وغیرہ کی حدیث ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت غزوہ تبوک کا موقع تھا، قرآن نے اس کو ساعت الاسرہ کہا، تنگی کا وقت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ترغیب دی تبوک کی طرف نکلنے کے لیے، مشکل ترین حالات تھے۔ آپ کی ترغیب پر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ پروگرام بنایا، آج میں اتنا خرچ کروں گا اللہ کی راہ میں کہ ابو بکر صدیق جو ہر موڑ پر مجھ سے آگے نکل جاتے ہیں، آج میں ان کو آگے نہیں نکلنے دوں گا، اور اپنے گھر کا سارا سامان جمع کر کے اس میں سے آدھا سامان گھر رکھ لیا اور آدھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں لے کے حاضر ہو گئے، اور یہ سوچنے لگے کون ایسا خوش نصیب ہوگا جو اس سے زیادہ مال اللہ کی راہ میں دے گا۔ آپ نے سمجھا، پوچھا عمر کیا لائے ہو اللہ کے دین کے لیے؟ فرمانے لگے یا رسول اللہ اپنے گھر کا سامان 2 حصوں میں بانٹ کر آدھا میں گھر چھوڑ آیا، آدھا میں آپ کی خدمت عالیہ میں لے کے آ گیا۔ فرمایا میرے ابو بکر تم کیا لائے ہو؟ رضی اللہ تعالی عنہ کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں جتنا بھی ساز و سامان تھا میں سارا اٹھا کر آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں۔ پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ فرمایا فما ابقیت لہم الا اللہ ورسولہ، گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی رضامندی کے سوا کچھ نہیں چھوڑا۔ حضرت عمر فرمانے لگے میں کسی موقع پر بھی ابو بکر صدیق سے آگے نہیں نکل سکتا۔ وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی امام تھے، اور حضرت علی کے نقطہ نظر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر کوئی ہستی تھی تو صدیق اکبر تھے۔ 80 سے زائد راویان حدیث میں اس حدیث کو محمد ابن الحنفیہ کے طریق سے بیان کیا ہے، صحیحین میں بھی موجود ہے۔ حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے بعد حضرت علی کے دوسری بیوی سے بیٹے محمد ابن الحنفیہ، وہ کہتے ہیں میرے باپ علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ کے بعد اس امت میں سب سے بہتر
ابو بکر اور عمر ہیں۔ یہ حضرت علی کا نقطہ نظر ہے۔ اور جتنے حضرت علی کی اولاد میں آنے والے امام اور ائمہ ہیں، جنہیں عام طور پر ائمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، وہ سارے ائمہ اہل بیت صدیق اکبر کی صداقت اور امامت کے قائل تھے۔ امام محمد باقر رحمہ اللہ، جو حضرت علی زین العابدین کے بیٹے، حضرت حسین کے پوتے ہیں، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق میں صحیح سند کے ساتھ ان سے یہ بات نقل کی ہے، وہ اللہ کو گواہ بنا کے کہتے ہیں کہ میرے اللہ، میں ابو بکر اور عمر سے دوستی رکھتا ہوں اور ان سے محبت کرتا ہوں۔ اے میرے اللہ، اس کے سوا اگر میرے دل میں ابو بکر اور عمر کے سوا کچھ اور ہو، فلا نالتنی شفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوم القیامہ، قیامت والے دن مجھے محمد رسول اللہ کی سفارش نصیب نہ ہو۔ امام جعفر صادق رحمہ اللہ کشف الغمہ فی معرفت الائمہ میں علی بن عیسیٰ اربلی نے لکھا ہے کہ امام جعفر صادق کا نسب نامہ، اور ایک ان کی روایت میں وہ کہتے ولدنی ابو بکر مرتین، مجھے ابو بکر نے 2 بار جنم دیا۔ کشف الغمہ میں کوئی اور کتاب جس میں 12 اماموں کے ان کے ہاں نسب نامے موجود ہیں، اٹھا کر دیکھیے ذرا امام جعفر صادق کا نسب نامہ کہاں نکلتا۔ امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے 3 بیٹے عطا کیے، عبد الرحمن بن ابی بکر، عبداللہ بن ابی بکر اور محمد بن ابی بکر۔ محمد بن ابی بکر کے ہاں بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام رکھا قاسم، قاسم بن محمد بن ابی بکر، جو مدینے کے معروف ترین 7 فقہاء میں سے ایک فقیہ تھے۔ اور دوسری طرف عبد الرحمن بن ابی بکر، عبد الرحمن بن ابی بکر کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی، انہوں نے اس کا نام رکھا اسماء، اپنی ہمشیرہ اسماء بنت ابی بکر کے نام پر۔ تو یہ اسماء بنت عبد الرحمن سیدنا ابو بکر صدیق کی پوتی، قاسم بن محمد سیدنا ابو بکر صدیق کا پوتا، اس قاسم اور اسماء کا آپس میں نکاح ہوا ہے۔ دونوں کے نکاح سے جو بیٹی جنم دی گئی اس کا نام ہے ام فروہ۔ اور سیدنا علی، سیدہ فاطمہ سے 2 بیٹے حسن اور حسین، حضرت حسن حسین کی اولاد میں سے ان کے بیٹے علی، جن کو علی زین العابدین اور محرم میں سجاد بھی کہا جاتا ہے، وہ علی زین العابدین، ان کا بیٹا محمد باقر، اس محمد باقر کی شادی ہوئی ہے ام فروہ سے، جو صدیق اکبر کی باپ اور بیٹ ماں دونوں طرف سے نسل صدیقی میں آتی ہے۔ اس ام فروہ کے بطن سے امام پیدا ہوئے، امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ۔ وہ امام جعفر صادق جن کے نام پر فقہ جعفری بنائی، وہ صدیق اکبر کے ماں کی طرف سے نسب میں 2 لحاظ سے آتے ہیں، اس لیے وہ کہا کرتے تھے مجھے ابو بکر صدیق نے 2 بار جنم دیا ہے، ولا اپنے نانا کو بھی کوئی گالی دیتا ہے۔ تو صدیق اکبر کا مقام ائمہ اہل بیت میں سارے لوگ تسلیم کرتے تھے۔ سوچنے کی بات ہے، اگر سیدنا علی سے سچی کسی کو محبت ہو تو وہ علی کے امام کو گالی دے سکتا ہے؟ یہ حب آل بیت کے پردے میں لپٹے ہوئے یہودی و نسل دشمنان صحابہ ہیں، جو رسول اللہ کے اصحاب کو گالیاں دیتے اور ان کی تکفیر کرتے ہیں۔ اور یہ حدیث تو دونوں گروہوں کے ہاں مشہور ہے، من قال لاخیہ یا کافر،
بخاری مسلم میں بھی ہے، اصول کافی میں بھی ہے. جو اپنے بھائی کو کہتے ہیں اے کافر، تو اگر وہ کافر نہیں ہے جس کو کہا گیا، یہ کفر کا فتویٰ کس پہ لوٹتے ہے؟ کافر کہنے والے پر. تو جس نے ابو بکر صدیق کو کافر کہا، اور ابو بکر صدیق تو یقیناً مسلمان ہے، مسلمانوں کے امام ہے، تو ان کو کافر کہنے والا خود یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جن کی امامت مسلمہ، جن کو حضرت علی اپنا امام مانتے ہو، امام حاکم نے المستدرک الصحیحین میں، امام بہقی نے السنن الکبریٰ میں، تیسری کتاب الاعتقاد میں یہ حدیث نقل کی، قاضی ابن شعبہ نے المنتخب میں یہ حدیث بیان کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب صدیق اکبر کی بیعت کی تھی نا، تو اس وقت فرمایا ابو بکر ہم تیرے شرف اور تیری بزرگی کے انکاری نہیں ہیں. کیوں؟ وجہ کیا بیان کی؟ کہا ہم نے اللہ کے نبی سے سنے، اور قرآن میں بھی یہ بات ہے. قرآن ابو بکر صدیق کو ثانی اثنین کہتا ہے، اذ ہما فی الغار کہتا ہے. تو جس کو قرآن ثانی اثنین کہتا ہے، اذ ہما فی الغار کے جو لقب سے یاد کرتا ہے، تو علی کہتے ہیں ہم اس کی شرافت اور بزرگی، عزت اور تکریم اور احترام اور توقیر کا انکار کیسے کر سکتے ہیں؟ جاؤ اپنے 11ویں امام کی تفسیر حسن عسکری اٹھا کے دیکھو. 11واں امام تفسیر حسن عسکری صفحہ نمبر 435. جب ہجرت کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلایا، اور کیا حضرت علی کو کہا اور ان کی ذمہ داری کیا لگائی؟ حضرت علی کی ذمہ داری لگائی کہ دنیا والوں کی، مکے والوں کی جو امانتیں ہیں علی پاس رکھو، میرے بعد مکے والوں کو ان کی امانتیں لوٹا دینا. علی بستر رسول پہ لیٹ گئے اور رسول اللہ کی، مکے والوں کی امانتوں کی ادائیگی کے لیے وہاں ٹھہرے. لیکن اللہ کی امانت کی سپرداری کہاں کی گئی؟ انسانوں کے اموال کی سپردگی علی مرتضیٰ کو، اور اللہ کی امانت کائنات کے سب سے اعلیٰ، اشرف، اکمل، اجود، اطیب شخص کی امانت صدیق اکبر کے حوالے کی. یہ تیرے امام کی کتاب ہے تفسیر حسن عسکری، ایران کی چھپی ہے. جس قوم کی جہاں کا تمہارا خمینی تھا، یہ قوم کی چھپی کتاب 11ویں امام حسن عسکری کی، صفحہ 434 اور 35. رات جب ہجرت کی تھی، اللہ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا آمرکا ان تستصحبا ابا بکر، میرے نبی میں تمہیں حکم دیتا ہوں اس سفر کے لیے اپنا ساتھی اور صحابی ابو بکر کو بنا. اور جب ابو بکر صدیق کا انتخاب کر لیا، اللہ کا آرڈر آ گیا. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر، صفحہ 436 پر یہ عبارت ہے. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بکر، پھر اللہ کے رسول نے ابو بکر صدیق سے کہا اے ابو بکر، ارضیت ان تکون معی یا ابا بکر تطلب کما اطلب وتعرف بانک انت الذی تحملنی علی ما ادعیہ وتحمل عنی انواع العذاب. اے ابو بکر، کیا تجھے یہ بات پسند ہے جس طرح کافر میری تلاش میں نکلے اسی طرح تیری تلاش میں بھی نکلے، اور دنیا میں تو اس حساب سے معروف ہو جائے، لوگ تیرے بارے میں کہ ابو بکر وہ ہے جس نے مجھے دعویٰ نبوت پر ابھارا. یہ حسن عسکری کا بقول، میں روایت ان کی ذکر کر رہا ہوں. اور فتحمل عنی انواع العذاب،
عذاب کی جتنی قسمیں، تکالیف، مصائب، دکھ، درد، پریشانیاں، آفات و بلیات ہو سکتی ہے، صدیق وہ ساری مصیبتیں تیرے اوپر ٹوٹ پڑے میری وجہ سے، کیا تجھے یہ دکھ برداشت کرنے منظور ہیں؟ صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ اما انا لو عشت عمر الدنیا، میرے نبی اگر ابو بکر کو جتنی یہ دنیا فانی ہے ساری دنیا کی عمر مل جائے اور ابو بکر کو رسول کی محبت میں دنیا کا ہر عذاب، ہر دکھ، ہر تکلیف آئے، مجھے یہ گوارا ہے، آپ کی ذات پہ کوئی آنچ نہ۔ یہ وہ ابو بکر صدیق ہے، بڑی لمبی روایت ہے اس پہ۔ تو حسن عسکری نے بھی 11ویں امام معصوم نے بھی بقول آپ کے یہ بات سمجھا دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ساتھی کو نبی کی محبت میں دنیا کا ہر دکھ گوارا تھا اور ہر دکھ اور تکلیف کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے محبوب پیغمبر کو لے کر غار ثور میں چلے گئے۔ 3000 فٹ بلندی پر، مکے کے قرب و جوار میں سب سے بلندی پر پہاڑ ہے جس کے اوپر غار ثور ہے، اور ابو بکر صدیق بھی ساتھ ہیں، اور بیٹی اسماء بنت ابی بکر گاہے بگاہے کھانا وہاں پہنچاتی ہے، غلام بکریوں کا دودھ دو کر وہاں دیتا ہے، پورا گھرانہ صدیقی رسول اللہ کی خدمت پہ مامور ہے۔ اور 3 دن اور 3 راتیں سیرت نگاروں کے بقول تنہا صدیق اکبر نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا دیدار کیا۔ 3 دن 3 راتیں غار میں اکیلے زیارت کی اپنے رسول کی، اور جب دشمن تلاش کرتے کرتے غار کے ڈھانے پر آ گئے، صدیق اکبر کو اپنے رسول کی جان کا خطرہ محسوس ہوا، آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے، تو میرے نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے۔ دشمنان صحاب رسول نے کہانیاں گھڑی اور انہوں نے کہا ابو بکر نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا تھا غار میں تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے یہاں چھپے بیٹھے۔ اگر یہی کرنا تھا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا میں اپنی امانت کس کے سپرد کر رہا ہوں، مکے میں تو پھر کوئی مدد کے لیے کھڑا ہو جائے گا، تنہا غار میں اور کون مدد کے لیے ہوگا؟ صدیق اکبر کو اپنی جان کی کوئی پرواہ نہیں تھی، انہیں یہ ڈر تھا میرے نبی محمد کا کوئی اذیت نہ آئے، اس لیے قرآن نے لا تحزن کہا، لا تخف نہیں کہا۔ جب انسان کو اپنے وجود پر کوئی ڈر اور خوف، اپنی جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہونا، اس کو خوف کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی پھینکی، ڈر گئے، وہ بہت بڑا سانپ بن گئی، فَوَلَّا مُوسَىٰ مُدْبِرًا، قرآن کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر چل پڑے، تو اللہ نے کہا لا تخف سنعیدها سیرتها الاولی، میرے موسیٰ ڈرنے کی ضرورت نہیں، خوف نہ کھا، ان قریب ہم اس کو پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ نہیں کہا لا تحزن، لا تخف کہا، اپنی جان پر خطرہ تھا۔ صدیق اکبر کو غار میں اپنا کوئی خطرہ نہیں تھا، رسول اللہ کی ذات کو تکلیف پہنچنے کا اندیشہ تھا، تو قرآن نے کہا لا تحزن، حزن نہ کر، غم نہ کر۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں ہمارے اسکول کے بچے اسلامیات کی کتابوں میں سیرت کا ایک پہلو یہ بھی پڑھتے ہیں کہ 1 سال وہ تھا جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ سیدہ خدیجہ کی وفات ہوئی، ابو طالب کی وفات ہوئی، اور یہ جو وفات ہوئی ہے ان 2 ہستیوں کی کا دکھ اور تکلیف اللہ کے نبی کو آیا، تو کہا یہ عام الحزن ہے۔ تو کسی دوسرے کا دکھ محسوس کرنا یہ حزن ہے، تو قرآن بتا رہا ہے، معلوم ہوتا ہے صدیق کو اپنی جان کا خطرہ نہ تھا، صدیق کو خطرہ یہ تھا میرے نبی کو کوئی تکلیف نہ آئے، اور میرے نبی نے بھی یہ نہیں کہا لا تحزن ان اللہ معی، کہ وہ اگر غم نہ کر رب میرے ساتھ ہے، یہ نہیں کہا۔
معیت میں اپنے ساتھ ابو بکر کو بھی رکھا. لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہم دونوں کے ساتھ ہے. جیسے معیت اللہ کی رسول اللہ کے لیے ذکر ہوئی، اس آیت میں وہی معیت جس کو علماء معیت خاصہ سے تعبیر کرتے ہیں وہ صدیق اکبر کو بھی شامل ہے. اس لیے تو علماء نے لکھا ہے جو بکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام تو نکل جاتا. کیوں؟ اس نے قرآن کا انکار کیا. قرآن یہ کہتا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب اپنے صحابی سے صاحب سے کہہ رہے تھے غم نہ کر. تو قرآن ابو بکر کی صحابیت ذکر کرتا ہے. جو رسول اللہ کے ساتھی کی صحابیت کا منکر ہو جاتا ہے وہ قرآن کا منکر ہو کر اسلام سے نکل جاتا ہے. یہی تو وجہ ہے ابو بکر صدیق کو نہ ماننے کی وجہ سے قرآن پاک کا بھی انکار کیا گیا ہے. ایران سے پوری ایک کتاب بڑی ضخیم چھپی ہے، فصل الخطاب فی اثبات تحریف کتاب رب الارباب. انہوں نے کہا یہ اللہ کی کتاب پہ تعریف ہو چکی ہے، فصل الخطاب فی تحریف کتاب رب الارباب. اور ایک نہیں، مؤلف کا دعویٰ ہے کہ 2000 سے زائد روایات ان کے ہاں تعریف قرآن پر دلالت کرتی ہیں. اور مجلسی کی مرآت العقول اصول کافی کی شرح کی 12ویں جلد میں وہ روایت جو اصول کافی میں ہے ان القرآن الذی جاء به جبریل الی محمد صلی اللہ علیہ وسلم و 17,000 آیہ، کہ جبریل جو قرآن محمد کریم کی طرف لے کر آئے تھے وہ 17,000 آیتوں والا تھا. اس کافی کی روایت کے تحت مجلسی نے لکھا ہے کہ 2000 سے زیادہ ہمارے ہاں روایات ہیں جو تعریف قرآن پر دلالت کرتی. تو تعریف قرآن کا عقیدہ کیوں بنایا؟ اسی لیے کہ یہ جو قرآن آج مسلمانوں کے گھروں میں ہے اس کو سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے اس کی نقول تیار کرا کر پوری دنیا میں پھیلائی. کبھی آپ خانہ فرنگ ایران سے چھپا ہوا خمینی کا وصیت نامہ پڑھے نا، تو خمینی سے پہلے جو ایران کا حکمران تھا اس کو کیوں ہٹایا گیا؟ اس کی وجوہات میں ایک وجہ اس وصیت نامے میں یہ بھی درج ہے کہ وہ ایران کے اندر سعودیوں کا قرآن جو ہے نا وہ پھیلاتا تھا. مجمع ملک فہد نے جس قرآن کی تباعت کی ہے نا، کہتے ہیں وہ قرآن یہاں پھیلاتا تھا. ایک سبب یہ بھی تھا اس کو ہٹانے کا. ذرا مقبول دہلوی کا ترجمہ قرآن اٹھا کر دیکھو، سورہ یوسف کی تفسیر فی ہے یاسرون والی آیت کے تحت اسے لکھا ہے کہ وہ اصل قرآن تو مہدی لائے گا. ہم اپنے امام کے حکم پر اس قرآن کو پڑھنے پر مجبور ہیں. جب وہ 12واں آئے گا نا پھر وہ اصل قرآن لے کر آئے گا اور پھر حسب تنزیل خدائے تعالی اس کو پڑھا جائے گا. تو قرآن کا انکار اسی لیے کیا کہ ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، طلحہ و زبیر، سعد و سعید، دیگر صحابہ کی عظمت کو ماننا پڑتا. تو وہ 12واں آئے گا کب؟ یہ بھی ایک عجوبہ ہے. الصافی شرح اصول کافی فارسی زبان میں ملا خلیل قزوینی کی 3 جلد اس نے لکھا جب 313 جرت مند دلیر مومن دنیا میں ہوں گے مادی آ جائے. تو کیا نتیجہ نکلا؟ پوری اسٹیٹ بھی موجود ہے تو 313 بندے نہیں. پاکستان میں بھی 313 ایسے نہیں ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے مہدی اصل قرآن لے کے آ جائے. تو یہ سارا نتیجہ اصحاب رسول کی دشمنی کا ہے. تو میرے بھائیوں، ہمارا ایمان اور اعتقاد ہے جس شخص نے حالت ایمان میں ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیا، آپ سے ملاقات کر لی اور ایمان کے اوپر ہی اس کی وفات ہوئی، بعد میں آنے والی ساری دنیا ایک پلڑے میں رکھ دو. وہ ادنا سا صحابی جس نے رسول کی زیارت کی ہے وہ دوسرے پلڑے میں ہو، ساری دنیا کا پلڑا ہلکا ہو کر
دے گا اور صحابی رسول کا پلڑا بھاری ہوگا۔ میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا لا تسبوا اصحابی، اور دنیا والوں میرے صحابیوں کو گالی نہ دو۔ فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا، اگر تم میں سے کوئی ایک فرد احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر ڈالے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیفہ، وہ ایک بک یا آدھا بک جو انہوں نے اللہ کی راہ میں غلہ دیا، احد پہاڑ جتنا سونا خرچ کر کے بھی ان کے مقام کو نہیں پہنچتا۔ احد پہاڑ کتنا بڑا، کتنا عظیم پہاڑ ہے جس سے اللہ کے نبی پیار کرتے تھے۔ آپ کہا کرتے تھے جبل احد یحبنا ونحبہ، احد ایک ایسا پہاڑ ہے ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور یہ ہم سے محبت کرتے ہیں۔ اتنا عظیم اور اتنا بڑا پہاڑ۔ میں نے 2 مرتبہ احد کے آس پاس جو راؤنڈ اباؤٹ ہے گاڑی کے اوپر سفر کر کے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ کتنے جو ہے نا وہ میلوں پر پھیلا ہوا ہے، دونوں مرتبہ ہماری گاڑی کے میٹر نے ہمیں یہ بتایا کہ 21 کلومیٹر اس کا راؤنڈ اباؤٹ ہے اور بلندی لہدہ ہے۔ اتنا سونا شاید کسی اسٹیٹ کے پاس ظاہر نہ ہو۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے پوری دنیا ایک بڑے میں ساری دولتیں ہوں، اور نبی علیہ السلام پر ایمان لا کر آدھا بک جو یہ مد عربی زبان میں ایک بک کو کہتے ہیں، 4 مدوں تو ایک سا بنتا ہے، تو وہ پورا نہیں 2 ہاتھ ملا کر ایک، یہ جو جس کو ہم آدھا بک کہہ لیں، اتنا سا ایک لب جو ہے وہ دانے جو اللہ کی راہ میں ان کے دیے ہوئے ایک طرف، اور وہ پہاڑ جتنا سونا دوسری طرف ہو تو یہ پھر بھی نہیں وہاں پہنچتے۔ یہ مقام ہے رسول اللہ کے صحابہ کا، اور اللہ نے قرآن میں سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 میں یہ بتایا ہے فتح مکہ سے پہلے جو لوگ ایمان لائے، ہجرت کی، اللہ کی راہ میں قتال کیا، اور وہ لوگ جو فتح مکہ کے بعد ایمان لائے اور ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا، درجے میں آپس میں تو برابر نہیں ہیں، لیکن کُلًّا وعد اللہ الحسنى، اللہ نے سب سے بہترین وعدہ کر رکھا ہے۔ اور قرآن میں دوسری جگہ ہے جن سے اللہ نے الحسنى کا وعدہ کیا، اولئک عنہا مبعدون، وہ جہنم سے دور کر دیے گئے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ رسول اللہ کے سارے صحابہ جنتی ہے۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جنہیں رسول اللہ نے دعا دی تھی، صحیح بخاری وغیرہ میں ہے، اللہ معلم الکتاب وفقہ فی الدین، اے اللہ عباس کے بیٹے عبداللہ کو کتاب کا علم عطا کر اور دین کی فقاہت عطا کر۔ وہ عبداللہ ابن عباس جب کبار صحابہ کی میٹنگ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کال کرتے تھے نا، تو چھوٹے صحابہ میں سے عبداللہ ابن عباس کو بھی میٹنگ میں بٹھاتے تھے۔ اور عبدالرحمن ابن عوف جیسے جنتی صحابی نے اپنے زمانے کے سرمایہ دار اور تاجر صحابی نے کہا امیر المومنین بڑوں کی میٹنگ میں آپ چھوٹے عبداللہ بن عباس کو بھی بلا لیتے ہیں، ہمارے بھی بچے یہاں میٹنگ میں لے آیا کریں۔ تو فرمایا تم جانتے ہی ہو میں عبداللہ ابن عباس کے علم و فضل کی وجہ سے اس کو میٹنگ میں بلاؤں گا۔ وہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں عقیدہ کی کتابوں میں سے امام ہبت اللہ تبری کی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنہ والجماعہ، امام اجوری کی کتاب الشریعہ، امام ابن تیمیہ کی منہاج السنہ، السارب المسلول، بڑی بڑی ان کتابوں میں صحیح سند سے روایت موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ قد امرنا ان نستغفر لهم وهو يعلم انهم سيقتتلون۔ نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، نبی کے صحابہ کو گالیاں نہ دو، ان کے لیے اللہ نے ہمیں بخشش کی دعا مانگنے کا حکم دیا ہے۔ اور کہتے ہیں کہ حالانکہ اللہ کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آپس میں لڑ پڑیں گے۔ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُمْ سَيَقْتَتِلُونَ، رب کو پتہ تھا، وہ عالم الغیب ہے، ہر چیز کو جانتا ہے، ہر
پہلے ذرے ذرے کا علم رکھتا ہے، اس اللہ کو پتا تھا میرے نبی کے بعد صحابہ میں اختلاف ہو جائے گا، اس کے باوجود اللہ نے کہا ان کے لیے بخشش کی دعا۔ تو جب اللہ نے بخشش کی دعا مانگنے کا کہا ہے تو ایمان والا ہی اللہ کا حکم مان کے دعا مانگے گا نا، برا نہیں کہے گا۔ جس کو اللہ کی بات پر یقین نہیں وہی برا کہے گا۔ اسی لیے کشف الغمام فی معرفت الائمہ میں علی بن عیسیٰ البلی رافضی نے لکھا ہے، امام علی زین العابدین کے پاس عراق سے کچھ لوگ آئے۔ کہاں سے؟ عراق سے۔ آپ کو معلوم ہے نا عراقی اہل کوفہ وہی لوگ ہیں نا جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو کوفہ بلانے والے تھے۔ یہ کوئی ایک کتاب نہیں، 20 کتابوں میں ہے۔ اٹھاؤ ایران کی چھپی کتاب العیون الابرا فی مقتل سید الشہداء، طبرسی کی الاحتجاج، مجلسی کی جلال عیون اور عباس قمی کی منتهى الاعمال، بڑی بڑی انصاری کتابوں میں لکھا ہے جس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو اس قافلے میں سے مردوں میں سے ایک ہی شخص بچا جن کا نام تھا علی، جنہیں زین العابدین کہا جاتا ہے، حضرت حسین کے بیٹے۔ باقی کچھ خواتین تھیں۔ علی زین العابدین وہ لٹا پھٹا قافلہ خواتین کا لے کر کوفہ آئے، اور کیا دیکھا؟ کوفہ کی والوں کی عورتیں کپڑے پھاڑ رہی ہیں، چہروں پہ تھپڑ مار رہی ہیں، اونچی اونچی آواز میں واویلے کر رہی ہیں۔ مرد بھی اس ماتم میں ساتھ شریک ہیں۔ علی زین العابدین بیمار تھے، اور محرم میں کئی اشتہاروں پہ چیلم تک آپ یہ دیکھیں گے بیمار کربلا۔ اس بیمار کربلا نے ان کتب کے حوالے سے لکھے اہل کوفہ کو روتے پیٹتے دیکھا تو کہا ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا، اور یہ کوفے والے ہمارے اوپر رو پیٹ رہے تو ہمارا قاتل کون؟ ہؤلاء یبکون علینا فمن قتلنا۔ معلوم ہوا اس کیس کے مدعی کون ہیں؟ علی زین العابدین، وہ مدعی ہیں، وہی بچے میدان کربلا میں مردوں میں سے، وہ مدعی ہیں۔ اس مدعی سے پوچھو تمہارا دعویٰ کس کے خلاف ہے؟ وہ مدعا لے بنا رہے کوفہ کو۔ تمہاری اور معتبر کتاب خلاصۃ المصائب میں لکھا ہے لیس فیہم شامی ولا حجازی بل جمیعہم من اہل الکوفہ۔ حضرت حسین کے قاتلوں میں نہ کوئی شام کا بندہ تھا، نہ کوئی حجاز کا بندہ تھا، بل جمیعہم من اہل الکوفہ، سارے کے سارے کوفے والے تھے۔ اس لیے مثل مشہور ہے الکوفی لا یوفی، کوفے والوں نے کبھی وفا نہیں کی۔ یہ اشرار کی وجہ سے جملہ مشہور ہوا، یہ معنی نہیں وہاں کوئی نیک بندہ بھی نہیں تھا، نیک لوگ بھی تھے، شریر زیادہ تھے۔ تو وہ اہل کوفہ عراقی، صحیح بخاری میں حدیث ہے، ان میں سے ایک بندے نے حضرت عبداللہ بن عمر سے مسئلہ پوچھ لیا کہ بندے نے احرام جب باندھا ہوا ہو، حالت احرام میں مچھر مار دے کیا جرمانہ پڑے گا؟ احرام باندھا ہوا ہو تو مچھر مار دے تو کیا جرمانہ پڑے گا؟ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں عراقیوں تمہارے بھی کیا کہنے، خانوادہ نبوت میں سے حضرت حسین کو شہید کر کے نہیں پوچھا کیا جرمانہ ہوگا، تو احرام باندھے مچھر مارنے کا مسئلہ پوچھتا ہے۔ تو ان عراقیوں میں سے کچھ لوگ علی بن عیسیٰ البلی کی کتاب کشف الغمہ میں ہے، امام علی زین العابدین کے پاس آئے، فقالوا فی ابی بکر و عمر و عثمان، انہوں نے ابو بکر، عمر، عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے بارے میں نازیبہ کلمات کہنے شروع کیے۔ امام علی زین العابدین پوچھتے ہیں اور عراقیوں یہ بتاؤ کیا تمہارا تعلق مہاجرین کے ساتھ ہے؟ کہہ رہے ہم مہاجر نہیں ہیں۔ اچھا، پوچھا بتاؤ کیا تمہارا تعلق انصار کے ساتھ ہے؟
کہہ لگے وہ انصاری بھی نہیں ہے۔ امام علی زین العابدین نے کہا جب تم نہ مہاجر ہو نہ انصاری ہو، رب نے قرآن میں 3 طرح کے مومنوں کا ذکر کیا ہے، سورۃ حشر میں پہلے مہاجرین کا پھر انصار کا، تم نہ مہاجرین سے تعلق رکھتے ہو نہ انصار سے تعلق رکھتے ہو، تیسرا مومنوں کا گروہ وہ ہے والذین جاؤ من بعدہم، وہ لوگ جو مہاجرین انصار کے بعد آتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگتے ہوئے کہتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ وہ اللہ سے دعا مانگتے کہتے ہیں آیا ہمارے رب ہمیں بھی معاف کر، اور یہ جو ہم سے پہلے مہاجرین و انصار ہمارے بھائی گزر چکے ہیں ان کو بھی معاف کر دے، اور ہمارے دلوں میں ان کے بارے میں کوئی بغض، کینہ، حسد اور کھوٹ نہ رکھ۔ تو کہتے 2 ایمان والے تو مہاجر انصاری ہوئے، تمہارا تعلق نہ مہاجروں سے اور نہ، اور تیسرا جو ایک گروہ بچا نا وہ مہاجر انصار کے حق میں دعا کرتے، تم گالیاں دینے والے ہو، میں یقین سے کہتا ہوں تمہارا تیسرے ایمان والے گروہ سے بھی تعلق نہیں ہے، فَعَلَ اللَّهُ بِكُمْ، اللہ تمہارا بیڑا کرے تو تباہ کرے۔ تو انصار اور مہاجرین کے متعلق حضرت علی اور ان کے پورے خانوادے کا پورا اعتقاد تھا، ایمان تھا، نظریہ تھا، پختہ ان کا یہ اعلان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق، پھر عمر، پھر عثمان اور دیگر سارے صحابہ واجب الاطاعت، کیونکہ اللہ کے نبی کے بعد متصل خلافت ابو بکر صدیق کو ملی، اور علی کا بھی یہی اعلان تھا جو میں نے حاکم اور بہقی کے حوالے سے شروع میں ایک حدیث ذکر کی۔ اس حدیث پہ جب حضرت علی نے کہا نا آپ ثانی اثنین ہیں اذ ہما فی الغار ہیں، اسی میں حضرت علی کہتے ہیں ابو بکر آپ تو وہ ہیں جنہیں رسول اللہ نے اپنی زندگی میں حکم دیا تھا ابو بکر میرے مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نبی پاک نے زندگی کے آخری دنوں میں حضرت علی کو خلافت دینی تھی، تو بیمار تھے، تو آپ نے اس وقت جب صحابہ بھی پاس تھے تو ایک حکم دیا ایتونی بکتاب اکتب لکم فلا تضلوا من بعدہ، میرے پاس کاغذ لاؤ میں تمہیں لکھ دوں تاکہ میرے بعد گمراہ نہ ہونا۔ تو حضرت عمر نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے، تو نبی کا حکم نہیں مانا عمر نے اور علی کی خلافت نہیں لکھنے دی۔ اس حدیث پر 2 طرح کے لوگ بات کرتے ہیں، منکرین حدیث بھی اور دشمنان صحابہ بھی، آ چکے وہ منکرین حدیث والا عنوان نہیں، وہ پہلو میں چھوڑتا ہوں۔ اب دشمنان صحابہ کہتے ہیں کہ ابو بکر حضرت عمر نے نبی کی بات نہیں مانی، پورا ذخیرہ حدیث اٹھا کے دیکھو کہیں بھی نہیں ہے نبی پاک میں عمر رضی اللہ کو مخاطب ہو کر کا عمر کاغذ قلم لا، فرمایا ایتونی، سب کو کہا، کیا وہاں علی نہیں تھے؟ حضرت عباس گھر میں نہیں تھے؟ نبی کے گھر والے تھے کہ نہیں تھے؟ تو حکم تو سب کو دیا، تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اگر کاغذ قلم لا کر نہیں دیا تو علی لے آتے رضی اللہ عنہ، عباس لے آتے۔ تو حضرت عمر پر اعتراض کیسے بن گیا؟ نہ علی کاغذ قلم لائے نہ عباس لائے، حکم تو نبی پاک کا سب کو تھا ایتونی بکتابن۔ پھر یہ واقعہ کس دن کا تھا؟ صحیح بخاری میں جمعرات کا دن تھا، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار اور سوموار، وفات سوموار والے دن ہوئی۔ جمعرات اور سوموار کو نکال دو، پورے مکمل 3 دن 3 راتیں بنتی ہیں کہ نہیں؟ تو اگر حضرت عمر نے بالفرض کاغذ قلم نہیں لا کر دیا، یہ حکم لازمی تھا لکھ کر حضرت علی کے لیے دینا تھا، تو پیغمبر ایسا ہو سکتا ہے اللہ کا حکم اور وہ چھپا لے اور وہ پھر اس کے اوپر خاموش ہو جائے؟ اللہ نے کہا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے رسول بلغ، پہنچا
کیا ما انزل الیک من ربک، جو تیری طرف تیرے رب کی طرف سے اتارا گیا ہے۔ اگر اللہ کی طرف ہی آرڈر ہوتا تو کیا نبی پاک چھپا کے رکھتے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو جو بھی اللہ نے حکم دیا، حجۃ الوداع کے موقع پر ایک جمع غفیر انسانوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر موجود تھا۔ آپ نے کہا لوگو الا هل بلغت، الا هل بلغت، الا هل بلغت، کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیے؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیے؟ کیا میں نے تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا دیے؟ سب صحابہ نے بیک زبان کہا بلغتا، اللہ کے نبی آپ نے پیغام پہنچا دیا۔ تو یار لوگوں نے یہاں بھی نقب لگایا، کہنے لگے اصل میں آیت ایسے نہیں تھی۔ فضائل مرتضوی لاہور سے اندرون موچی دروازہ سے چھپی کتاب فضائل مرتضوی، اس میں لکھا ہے آیت یوں تھی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک فی ولایت علی فإن لم تفعل فما بلغت رسالته، تو دشمنان علی نے یہ فی علی کا لفظ قرآن سے نکالا۔ تو 3 دن آپ رہے تو آپ نے خاموشی رکھی، اس کا مطلب ہے حضرت عمر نے جو حسبنا کتاب اللہ کہا، نبی پاک نے رضامندی ظاہر کی، حدیث تقریری ہے۔ کیونکہ حضرت عمر سمجھتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ کی شریعت، کتاب اللہ سے یہ بھی یاد رکھو محض کتاب اللہ سے صرف قرآن ہی مراد نہیں ہوتا، کتاب اللہ میں رسول اللہ کی حدیث بھی داخل ہے۔ بے شمار دلائل میں ایک عرض کرتا ہوں، بخاری مسلم کی یہ بھی حدیث ہے، محدثین اس کو حدیث اسیف کہتے ہیں، مزدور والی حدیث۔ ایک صحابی کا بیٹا کسی گھر میں مزدوری کرتا تھا، اس سے جرم یہ ہو گیا اس نے زنا کا ارتکاب کر لیا، تو وہ کیس نبی علیہ السلام کی عدالت میں آ گیا، اس عورت کا شوہر بھی آ گیا، لڑکے کا باپ بھی آ گیا۔ لڑکے کے باپ کو جب پتا چلا تھا کہ میرے بیٹے نے یہ جرم کیا، اس نے اپنے بیٹے کے جرم کی معافی کے لیے 100 بکریاں اور ایک غلام فدیے کے طور پر نکالا۔ کیس اللہ کے نبی کے پاس آ گیا، عورت کا خامد اللہ کے نبی سے کہتا فقض بیننا بکتاب اللہ، ہمارے درمیان کتاب اللہ سے فیصلہ کرو۔ حدیث میں آتا ہے لڑکے کا باپ ذرا سیانا تھا، اس نے کہا ضرور اللہ کے نبی کتاب اللہ سے ہی فیصلہ کریں۔ آپ نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا اور فرمایا واللہ لأقضین بینکما بکتاب اللہ، اللہ کی قسم ہے میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ سے ضرور فیصلہ کروں گا۔ کیا فیصلہ دیا؟ فرمایا اللہ نے کہا جلد و میعتن میں تقریب و عام، تیرے بیٹے کو 100 کوڑے لگیں گے، سال کی جلا وطنی ہوگی، اور یہ جو غلام اور تو نے 100 بکریاں فدیے میں نکال لے ردت علیہ، یہ واپس ہوں گے۔ اور 5 صحابی تھے، حضرت انیس رضی اللہ عنہ، فرمایا وَقْدُ يَا اُنَيْسُ عَلَمْرَتِ هَذَا فَإِنِ طَرَفَتْ فَرْجُمْهَا، اے انیس صبح سویرے جاؤ اس آدمی کی بیوی سے پوچھ گچھ کرو، اگر جرم کا اقرار کر لے تو رجم کرنا۔ تو آپ نے شادی شدہ زانی کو کیا سزا دی؟ رجم، اور کمارے کو 100 کوڑے جلا وطنی۔ یہ تفصیل قرآن میں ہے؟ نہیں ہے نا، قرآن پاک میں یہ تفصیل اتنی نہیں ہے کہ شادی شدہ کی یہ سزا، غیر شادی شدہ کی یہ سزا۔ تو اللہ کے نبی فیصلہ سنانے سے پہلے فرما رہے میں کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ معلوم ہوتا ہے پیغمبر کا ہر فیصلہ ہی کتاب اللہ ہے۔ تو تمہارے جو کہا حسبنا کتاب اللہ، ہمیں کتاب اللہ کافی ہے کہ اللہ کی شریعت مکمل ہو چکی ہے، قرآن اور سنت ہمارے پاس ہیں، یہ ہمیں کفایت کریں گے۔ اور یہ بھی یاد رکھو نبی پاک نے اگر لکھ کر دینا ہوتا تو حضرت ابوبکر صدیق کے لیے لکھنا تھا۔ دلیل دیتا ہوں، صحیح مسلم اور مسند امام احمد میں حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیقہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ ام
مومنین مومنوں کی ماں سے کہا. کل رات میں نے ایک درس میں یہ بھی ایک واقعہ بیان کیا، شریع علی الجری میں اور بھی کتب عقائد میں صحیح سند سے موجود ہے. امی عائشہ صدیقہ کو کسی آدمی نے گالی دی، برا برا کہا، تو دوسرے نے اس کو سمجھایا بھائی ماں کو گالی دیتا ہے. امی عائشہ کو کے بارے میں جب اس نے کہا میں ان کو ماں مانتا ہی نہیں. جب یہ بات ام المومنین کو پتا چلی، فرمایا وہ ٹھیک کہتا ہے، وہ ٹھیک کہتا ہے کہ میں ماں نہیں مانتا، اس لیے عائشہ مومنوں کی ماں ہے، کافروں کی ماں نہیں ہے. عائشہ مومنوں کی ماں ہے، لیست ام الکافرین، وہ کافروں کی ماں نہیں ہے. قرآن کہتا ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، مومنوں کی ماں نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام اہل ایمان کی ماں ہیں. تو میرے بھائیوں، مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ کو مسلم میں ہے، اللہ کے نبی نے کہا یا عائشہ ادعی لی اباک و اخاک، عائشہ جاؤ اپنے باپ اور اپنے بھائی کو بلا کر لے آؤ. لِأَلَّا أَكْتُبُ لَكُمْ لِأَلَّا يَتَمَنَّى مُتَمَنٍّ يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، تاکہ میں کچھ لکھ دوں میرے بعد کوئی تمنا کرنے والے سے تمنا نہ کر سکے. يَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرَ، اللہ اور ایمان والے ابو بکر کے سوا کسی کو مانتے ہی نہیں. میرے بعد میری خلافت پہ حقدار لوگ کس کو مانیں گے؟ ابو بکر صدیق کو. اللہ بھی انکاری ہے اور ایمان والے بھی انکاری. چلو تمہارے گھر سے بھی ایک حوالہ عرض کیے دیتا ہوں. اٹھاؤ اعلام البراء تبرسی کی. تبرسی نے اپنی کتاب اعلام البراء میں لکھا ہے اللہ کے نبی بیمار تھے تو حضرت عباس اور حضرت علی پاس بیٹھے بڑی دیر انتظار کرتے رہے کہ اللہ کے نبی شاید ہمارے لیے کچھ لکھ دے، لیکن آپ نے کچھ لکھ کر نہیں دیا. دونوں روتے ہوئے اٹھ کر نبی پاک کے پاس سے چلے گئے. تمہاری کتاب بھی بتاتی ہے کہ حضرت علی کے لیے کچھ بھی نہیں لکھا. حضرت علی ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور مسلمانوں کے چوتھے خلیفہ ہیں. وہ نہیں ہے کہ اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین و قاتل المشرکین علی ولی اللہ وصی رسول اللہ و خلیفۃہ بلا فضل، خلیفہ بلا فضل صدیق اکبر ہے. جاؤ اپنے مذہب کی موت پر کتاب علی بن ابراہیم قمی کی، جس کا باپ ابراہیم قمی تمہارے 11ویں امام حسن عسکری کا شاگرد ہے، اور علی بن ابراہیم قمی نے اپنی تفسیر قمی کے اندر سورۃ تحریم میں لکھا وَإِذَا سَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی بیوی کے پاس اپنی بات کو راز کے طور پر رکھا. کیا راز تھا؟ تیری تفسیر قمی یہ کہتی ہے نبی علیہ السلام ایک دن ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، فاروق اعظم کی بیٹی، مومنوں کی ماں حفصہ، ان کے گھر تشریف لائے. وہ گھر میں نہیں تھی تو آپ کے پاس آپ کی باندی ماریہ قبطیہ آئیں، آپ سے محو گفتگو تھی تو اوپر سے حفصہ بھی آ گئی. ملتب جا آپ کے سونا نہیں، فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے. ام المومنین حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کے گھر اللہ کے نبی آئے. پھر آپ ماریہ قبطیہ سے محو گفتگو تھے، اوپر سے ام المومنین حفصہ تشریف لے آئی رضی اللہ عنہا. کہا یا رسول اللہ فی داری و فی یومی، اللہ کے نبی میرے گھر میں اور میری باری میں آج تو میرا حق ہے، یہ ماریہ کیا کرنے آئی ہے؟ آپ نے فرمایا حفصہ تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں، کسی کو خبر نہ کرنا. پوچھا وہ راز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حفصہ ان ابا بکر یلی الخلافۃ من بعدی ثم
حفصہ میرے بعد متصل خلیفہ ابو بکر ہوگا، اس کے بعد تیرا باپ عمر ہوگا، یلل خلافت من بعد ولی یلی متصل پیچھے آنا، خلیفہ بلا فصل نبی پاک کہہ رہے ابو بکر ہے، تیری تفسیر کے بقول، اور دوسرے عمر ہے۔ قالت من انباک ھذا، بی بی نے پوچھا اللہ کے نبی یہ بات آپ کو کس نے بتائی؟ فرمایا نبأنی العلیم الخبیر، مجھے اللہ علیم و خبیر نے بتایا ہے، میرے اللہ نے مجھے خبر دے دی ہے کہ میرے بعد میری مسند خلافت کا والی ابو بکر ہوگا، پھر تیرا باپ عمر ہوگا۔ یہ وہ تفسیر ہے۔ میں اکثر اپنے طالب علم بھائیوں کو علماء سے کہتا ہوں جو اب موجودہ تفسیر قمی ہے، شاید کوئی اٹھا کر آپ کے بعد لے آئے اور آپ کو بولے کہ اس کے اندر تو یہ بھی لکھا ہے کہ نبی پاک نے کہا حضرت حفصہ سے فَإِنْ أَخْبَرْتِ بِهِ فَعَلَيْكَ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اگر تو نے یہ خبر دی کسی کو تو پر اللہ کی فرشتوں کی سب لوگوں کی لعنت ہوگی۔ اور یہ بھی اس میں آگے جا کر ذکر ہوا کہ جب یہ خبر انہوں نے آگے بتا دی حضرت عائشہ کو، ابو بکر اور عمر کا پتہ چلی، ان چاروں نے مل کر نبی پاک کو زہر دے کے مار دیا۔ تو کوئی یہ نہ کہہ دے کہ یہ لکھا ہے تو لہذا یہ خلافت باطلہ تھی، حقہ نہ تھی، اگر خلافت حقہ ہوتی تو لعنت کیوں پڑتی؟ تو یاد رکھیے پرانی تفسیر قمی میں یہ نہیں ہے، اب جو تباہ کی آ رہی ہے یہ الفاظ اس میں گھسیڑے ہیں۔ میرے کتب خانے میں وہ پرانی تفسیر قمی بھی اللہ کے فضل سے موجود ہے، اس تحریف سے پاک، اور اب محرف بھی موجود ہے۔ تو ہم کہتے ہیں ذرا اپنے گھر سے پوچھ لو کہ خلیفہ بلا فضل ہیں کون؟ ان کے ہاں تو خلافت منسوس ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور نص واضح 2 اور 2 4 کی طرح روشن آیت یا حدیث متواتر اس کے پر دلالت کرتی ہے۔ امام معصوم ہوتا ہے اور منسوس ہوتا ہے، یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ آپ کے اسلام کے کتنے ارکان ہیں؟ 5۔ کیا؟ شہادتین کا اقرار، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ یہ کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ یہ 5 رکن کن کے ہیں؟ مسلمانوں کے۔ اور دوسری طرف ہیں 5 ہی، کون سے؟ توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ امامت بھی ان کے ہاں ارکان اسلام میں سے ہے، جیسے نبی کو ماننا اسلام کا رکن ہے تو 12 اماموں کی امامت کو ماننا بھی ان کے ہاں اسلام کا رکن ہے۔ تو نبی کی نبوت پر جس طرح بالکل واضح، مبین، مبرہن، روشن دلائل ہیں، 2 4 10 کی بات نہیں کرتا، قرآن کی ایک واضح آیت اٹھا کر لے ہو جن میں 12 کا ذکر ہو۔ یہ امامت کا نظریہ، پھر اس کو اسلام کا بنیادی رکن بنایا اور امامت کو اٹھا کر نبوت سے اونچا کیا۔ باقر مجلسی نے حیات القلوب میں تو لکھا ہی تھا، جلسوم کے صفحہ 6 پر فارسی والے نسخے میں۔ اب تو وہ چھپے ہوئے دشمن بھی بول پڑے، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اعلانیہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے علی تمام نبیوں سے اعلیٰ، مرتبہ امامت بالا تر ہے مرتبہ پیغمبریت سے۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ دلیل دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی جو ہے نا، جب آیت مباہلہ اتری نا، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا، اس میں ہم اپنے بیٹوں کو انفسنا و انفسکم، اپنے نفسوں کو اور تم اپنے نفسوں کو بلاؤ۔ تو کہتے ہیں یہاں ابناء نام حسن و حسین ہے اور انفسا نام علی ہے، علی نفس نبی ہے۔ جب نبی سب سے اعلیٰ ہے تو نفس نبی بھی سب سے اعلیٰ۔ یہ استدلال ہے میرے بھائیوں، ہمارے علماء نے اس کی بڑی تفسیر لکھی۔ علامہ محمود علوسی نے تفسیر روح المعانی میں لکھا ہے، ایک بات تو یہ ہم تمہاری یہ منطق مانتے ہی نہیں ہے کہ انفسنا میں نفس پیغمبر میں نفس علی ہے،
اس لیے کہ عربی میں جیسے نواسے کو بیٹے میں سمجھا جاتا ہے، ایسے ہی داماد بھی بیٹے کی منزلت پر ہوتا ہے۔ یہ ابناءنا میں کیوں داخل نہیں ہے اور انفسنا میں صرف نفس پیغمبر ہے۔ دوسری بات، میں قرآن کے قائد سے آپ کو بات کرتا ہوں، چلو منطق مان لی، علی نفس پیغمبر اور پیغمبر سب سے اعلیٰ، تو پیغمبر کا نفس بھی سب سے، تو جو نبی ہے اگر وہ کسی اور نفس سے ہو تو وہ نفس تو پھر سب سے اعلیٰ ہوگا نا، جس سے نبی کا نفس بنا۔ اٹھاؤ سورہ توبہ، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ کہہ رہا ہے رسول تمہارے نفسوں میں سے ہے۔ اگر علی نفس نبی ہو کر سب سے اعلیٰ ہوا تو نبی نفس القوم ہوا، تو قوم کا نفس کہاں گیا؟ وہ تو اس سے بھی اونچا نکلا جس سے نبی کو منتخب کیا۔ یہ منطق ہی غلط ہے۔ قرآن کے اندر نفس کا لفظ عام طور پر اپنی قوم کے لوگ، قبیلے کے لوگ، اپنے عزیز و اقارب اور اپنے لوگوں کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ بعین ہی جو اس نفس کا حکم ہے وہ اس سے تعلق والے کا بھی حکم ہے۔ اگر یہ مان لو بہت بڑی خرابی لازم آتی ہے۔ وہ کیا؟ جب علی نفس نبی اور بعین ہی وہی حکم ہے تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شادی کیسے ہوگی؟ علی جب نفس نبی ہے اور وہی منزلت جو نبی کو ہے وہ امام کو حاصل ہے، دونوں کا نفس ایک ہے، تو وہ پھر نبی کی بیٹی سے نکاح کیسے ہو گیا؟ میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ بھی آپ کے لیے عجوبہ ہے۔ ان کی ہماری بخاری کے مقابلے میں کتاب اصول کافی، دوسری کتاب منتہی الاعمال عباس قمی کی، دونوں کتابوں میں لکھے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پینے کو دودھ نہیں تھا، دائیاں بھی نہیں بہ رہی تھی، پھر کیسے انتظام اللہ نے کیا؟ کمال ہے ان کی عقل پہ۔ کہتے فَأَلْقَاهُ ابو طالب علی صدی نفسہ فانزل اللہ فی اللبن، کہتے ابو طالب نے اٹھا کر پیغمبر کو اپنے پستانوں کے اوپر رکھا، اللہ نے ابو طالب کی چھاتی میں دودھ اتار دیا اور نبی ابو طالب کا دودھ پیتے رہے۔ یہ اصول کافی میں میں ذمہ داری سے کہتا ہوں، منتہی الاعمال عباس قمی کی اس میں بھی لکھا۔ اچھا جب نبی پاک نے الیاذ باللہ ابو طالب کا دودھ پیا تو وہ ابو طالب کے کیا بن گئے؟ رضائی بیٹے۔ علی کیا بنے؟ رضائی بھائی۔ تو رضائی بھائی کی جو بیٹی ہے وہ کیا لگی؟ بھتیجی۔ بھائی کی بیٹی کیا لگی؟ اور بھتیجی۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے جو رشتے نسب حرام ہے وہ رضاعت کے ساتھ بھی حرام ہے۔ یہ دیکھو زد کہاں پڑتی ہے۔ اصل میں یہ جو محبت میں غلو پہنا عقل کی، یہ مت مار دیتا بندے کی۔ اسی نہج البلاغہ میں ہے، حضرت علی کہتے ہیں ہلاک فی رجلان، میرے بارے دو بندے تباہ ہو گئے، محب مفرط و مبغض قال، میری محبت کا دعویٰ کر کے افراط اور زیادتی کرنے والا، غلام سے کام لینے والا اور مجھ سے بغض رکھ کے ناراض ہونے والا۔ نہ حضرت علی کا بغض جائز ہے اور نہ علی کی محبت کر کے اس میں غلو جائز ہے۔ اس طرح بعض کہتے ہیں نبی پاک نے کہا علی اس لیے خلافت کے حقدار ہے، نبی پاک علی منی و انا منہ، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ الحسین منی و انا منہ، حسین مجھ سے اور میں۔ ترمذی کے والے سے دونوں روایتیں بیان ہوتی ہیں۔ بھائی ترمذی میں اور بھی روایتیں ہیں، ترمذی یہ بھی العباس منی و انا منہ، عباس مجھ سے ہے میں عباس سے ہوں۔ اس سے اوپر والے درجے کی کتاب صحیحین میں مسلم شریف اٹھا کر دیکھو، نبی پاک نے اشعری قبیلے کی صفت بیان کی۔ جب ان کے پاس اناج غلہ کم ہو جاتا تھا نا قبیلے کا، تو جو کسی کے گھر میں ہوتا تھا سارے لا کر اکٹھا کر لیتے تھے ایک جگہ پر، مکس کر کے پھر آپس میں برابر بانٹ کر گزارا کرتے تھے۔ فرمایا یہ اشعری ہم منہم و انا منہم، وہ اشری قبیلہ سارا مجھ سے اور میں اشریوں میں سے ہوں۔ اور مسلم کے ایک اور حدیث ہے، آپ کے صحابی حضرت جلیبی رضی اللہ تعالی
अन्हु। सैयदना जुलैबीब बड़े गरीब सहाबी थे, ग़ज़वा उहद में शहीद हो गए। तो जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों की नाशें देख रहे थे ना, तो पूछा मेरा जुलैबीब कहाँ है। तलाश करते गए, देखा तो 7 काफिर उनके अंदर हज़रत जुलैबीब भी मकतूल हुए पड़े। आपने फरमाया ये 7 को लड़ता लड़ता 7 को जहन्नम वासल करके शहीद हो गया। और नबी पाक ने 2 मरतबा कहा हजरत जुलैबीब के बारे में, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु, हाजा मिन्नी व आना मिन्हु। जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ, जुलैबीब मुझसे है, मैं जुलैबीब से हूँ। और क्या फजीलत मिली हजरत जुलैबीब को, मेरे पैगंबर ने अपनी दोनों कलाइयों पर हजरत जुलैबीब को उठाया हुआ है और जुलैबीब के लिए चारपाई रसूलुल्लाह के पास बने। तो अगर अली और मिन्नी वाना मिनो से खिलाफत साबित होती है तो इनके बारे में क्या कहते? पूरा या शरीक बिल्लाह रसूल पाक से। जुलैबीब के बारे में 2 बार कहा, इसका मतलब कराबदारी, रिश्ता, ताल्लुक और मोहब्बत बताना मकसूद है। और अल्लाह के नबी अपने सब सहाबा से मोहब्बत करते हैं। बाद आजकल कहते हैं जी वो खिलाफत की ये भी दलील है, जो खलीफा होता है सबसे ज्यादा इल्म वाला होता है। और नबी पाक ने फरमाया आना मदीनतुल इल्म वालियुल बाबुहा, मैं इल्म नबुव्वत का शहर हूँ, अली इसका दरवाजा है। बाद रिवायात में दारुल हिकमत वालियुल बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ, घर हूँ, अली इसका दरवाजा है। तो उलूम नबुव्वत का दरवाजा जब अली है तो अली सबसे ज्यादा इल्म वाला है। तो खलीफा तो वही होता है जिसको सबसे ज्यादा इल्म है। पहले तो हम कहते हैं ये रिवायती साबित नहीं है। इमाम तिरमिज़ी ने जहाँ नकल की वहाँ इस पर कलाम भी किया। तो चलो अगर ज़ईफ़ रिवायती बेतुकी रिवायती माननी है तो फिर पूरी मानो ना, पूरी बेतुकी रिवायत मान लो। मुल्ला अली कारी ने मिरकात शरह मिशकात में लिखा है और मुस्नद फिरदौस देहलवी में इस रिवायत के 3 पहले टुकड़े भी हैं। गैर सही मानी तो पूरी मान लो। फरमाया आना मदीनतुल इल्म व अबू बकर असासुहा व उमर जिदारुहा व उस्मान सक़्फ़ुहा व अली बाबुहा। मैं इल्म नबुव्वत का शहर हूँ, अबू बकर इसकी बुनियाद है, उमर इसकी दीवार है, उस्मान इसकी छत है, अली इसका दरवाजा है। अकल भी ये कहती है घर जब बनाए ना दरवाजे का 4था नंबर होता है। पहले बुनियाद खोदते हैं ना, फिर दीवार बनाते हैं, फिर छत पड़ती है, फिर दरवाजा लगता है। कैसा शहर है, ना दरो दीवार है, ना छत है, हवा में दरवाजा खड़ा किया। मुल्ला अली कारी ने एक माना ये भी लिखा है अली उन बाबुहा कि लफ्ज़ अली से मुराद हजरत अली बिन अबी तालिब नहीं है, ये सिफ्त का सीगा है। इसका माना ये है मैं इल्म नबुव्वत का शहर हूँ, अली उन बाबुहा जिसका दरवाजा बहुत बुलंद है। एक ये माना भी उलमा ने किया है, जितना बड़ा शहर होता है उतने बड़े दरवाजे भी होते हैं। खाली लाहौर शहर को देखो जरा, पुराना लाहौर शहर कितने दरवाजे लगे हुए हैं। इतना बड़ा इल्म नबुव्वत का शहर और दरवाजा है। इसलिए माना करते हैं इस कमजोर रिवायत का आना मदीनतुल इल्म वालिल बाबुल मिन अबवाबिहा, मैं इल्म नबुव्वत का शहर हूँ, अली इसके दरवाजों में से एक दरवाजा है। चलो अभी एक मंतकी बात भी कर लेते। जब कोई ऐसा शहर देखा है जिसके अंदर आबादी ना हो, कोई शहर बिल्डिंग बनी है, घर मौजूद है, फसील और दीवार बड़ी लगी हुई, बहुत बड़ा दरवाजा भी लगा, अंदर बंदा रहने वाला कोई नहीं, कि शहर आबाद होते हैं। शहर वही होते हैं जहाँ आबादी होती है। अब अंदर आबाद उस शहर में तो साहबे रसूल हैं और बाहर दरवाजा अली है। तो अगर कोई दरवाजे से गुजर कर घर वालों पर हमला कर दे तो पूछा किसको जाएगा? दरवाजे वाले को। दरवाजे से पूछा जाएगा तेरे इधर से डाकू चोर घुस के अंदर आया है, तो आबादी पे हमला करके चला गया, तू गया था। ये तो अली को अलियाज़ बिल्लाह पकड़वा देंगे। और हैं भी ऐसे ही, अली का नाम लेकर शराब पी रहे हैं, भंग पी रहे हैं, बीसावी होशावी, वो नशे में दोस्तों छांगर परस्ती उस गंदे मुंह से अली के नाम के नारे लगा रहे। हमारे अली वो नहीं, हमारे अली वो है, हम बावजूद उनका नाम ले रहे हैं। हमारे अली वो है जिनका मुकाम अल्लाह ने 4थे नंबर पर रखा।
रसूलुल्लाह का दामाद भी बनाया, आपका सहाबी भी बनाया। हमारे अली वो है जिनको अल्लाह के नबी ने बुखारी की हदीस से खैबर के लिए झंडा देकर जब भेजा तो फरमाया कल मैं ऐसी हस्ती को झंडा देकर भेजूंगा जिससे अल्लाह और उसका रसूल मोहब्बत करते हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं। तो हम तो उस अली को मानते हैं जो बड़ा शुजा और दलेर अली था। हम उस अली के कायल नहीं हैं जिसके होते हुए उसकी बीवी पर जुल्म हो और वो चुप करके घर में बैठा रहे, उसका अपना हक गस्ब करके ले जाए, उसकी शुजात जरा भर भी ना उठे। ऐसे अली के हम कायल नहीं। इन्होंने हजरत अली को बहुत दलेर कहा ना। खैबर का टनो वन वजनी दरवाजा उखाड़ कर अली के हाथ पर रख दिया। और तफसीर साफी में इज़ा ज़ुल्ज़िलतिल अर्ज़ ज़िलज़ालहा की तफसीर में लिखा है एक दफा मदीने में अली नाराज हो गए, ज़लज़ला आ गया। अब साहबा परेशान हो गए, ज़लज़ला आ गया। तो उन्होंने कहा हाँ अली नाराज है, जाकर अली के राजी करो और अली से कहो ज़लज़ला आ गया तो राजी हो जाए। तो कहते अली ने यूं किया, जमीन के ऊपर हाथ मारा, बस खत्म। मुझे समझ आ रही है। जमीन पे हाथ मारा, ज़लज़ला रुक गया।